سب سے پہلے آپ کو بتائیں اسلام آباد پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر سی ڈی اے کا آپریشن. پولیس نے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا, ایک حصہ بھی گرا دیا. پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا. سی ڈی اے نے تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کرنے کا حکم نامہ بھی چسپاں کر دیا. سی ڈی اے کا موقف ہے کہ آپریشن بلڈنگ قوانین کی خلاف ورزی ہے. غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کیا کیا گیا؟ سیکریٹری جنرل عمر ایوب نے کہا, آج پی ٹی آئی آفس میں ایسا آپریشن ہوا جیسے اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے. ہمارے رہنما عامر مغل کو گرفتار کر لیا گیا. ہم معاملہ بھرپور طریقے سے قومی اسمبلی میں اٹھائیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا, بغیر کسی نوٹس کے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر پر یلغار اور کی جانے والی توڑ پھوڑ لاقانونیت کی شرمناک نمائش اور نہایت قابل مذمت ہے. تحریک انصاف کے دفتر کو توڑنے کا مقصد ہمیں اپنے نظریے سے ہٹانا اور پرامن سیاسی سرگرمیوں سے باز رکھنا ہے. ہم اندھی طاقت اور دھونس کی کسی قسم اور نوعیت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے اور بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی پرامن جمہوری جدوجہد جاری رکھیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا معاملے پر عدالت جانے کا اعلان. خبر سے آپ کو آگاہ کریں, اسلام آباد پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر پر سی ڈی اے کا آپریشن. پولیس نے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا, ایک حصہ بھی گرا دیا. پولیس کی جانب سے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ جانے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, کرغزستان میں پھنسے طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. 171 طلبہ کو لے کر پرواز کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئی ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے طلبہ کا استقبال کیا. طلبہ کے والدین بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے. والدین نے بچوں کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا. خبر دے رہے ہیں آپ کو, کرغزستان میں پھنسے طلبہ کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. 171 طلبہ کو لے کر پرواز کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچ گئی. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے طلبہ کا استقبال کیا. طلبہ کے والدین بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے. والدین نے بچوں کی واپسی پر خوشی کا اظہار کیا. کوئٹہ پرواز پہنچنے پر وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی میڈیا سے گفتگو. کہا, بلوچستان کے بچے کرغزستان میں پھنس گئے تھے. 171 طلبہ وطن واپس آ گئے ہیں. 95 طلبہ کا تعلق بلوچستان سے ہے. دعا ہے کرغزستان میں جلد حالات ٹھیک ہو جائیں تاکہ طلبہ اپنی پڑھائی جاری رکھ سکیں. ہمارے ہیں ٹوٹل اس فلائٹ میں 170 بچے آئے ہیں. اس میں کے پی اور پنجاب کے بھی کچھ بچے ہیں اور 1-2 بچے کراچی کے بھی ہیں. پنجاب کے بچے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں. حکومت بلوچستان ان کو رات کو ٹھہرائے گی. میں نے زرین مقصی صاحب کو اور بخت کاکڑ صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کا لک آفٹر کریں گے اور کل ہم ان کی فلائٹس جو فرسٹ اویلیبل فلائٹس ہوں گی ان فلائٹس کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پشاور اور اسلام آباد بھیجیں گے. اور اسلام آباد بھیجیں گے, باقی تو یہ اسلام آباد سے آگے پھر ڈیفرنٹ جگہوں سے وہ خود چلے جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بلوچستان کی ذمہ داری تھی کہ ایسے وقت میں جب وہاں پر ہمارے بچوں کی جان خطرے میں تھی, ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے اور اپنے بچوں کو واپس لے کر آئے ہیں. اللہ کرے کہ وہاں پہ حالات اس طرح ہو جائیں کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ واپس جا کر وہاں پر اپنی تعلیم جاری رکھ سکیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی. متحدہ عرب امارات کے صدر نے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرا دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور متحدہ عرب امارات صدر شیخ محمد زائد ال نہیان کی ابوظبی میں ملاقات ہوئی. دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات بشمول سیاسی, اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے پاکستان کی متحدہ عرب امارات کے ساتھ شراکت داری بالخصوص انفارمیشن ٹیکنالوجی, قابل تجدید توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم نے یو اے ای کی پاکستان میں توانائی, پورٹ آپشنز, غذائی تحفظ, مواصلات, معدنیات, بینکنگ اور مالیاتی سروسز کے شعبے میں سرمایہ کاری کے منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا. ہم نے کشکول توڑ دیا, کشکول نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. متحدہ عرب امارات سے قرضہ نہیں سرمایہ کاری چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں, شیخ زائد کی جانب سے معیشت میں لائی گئی جدت قابل رشک ہے. یو اے ای کے ساتھ مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. آئی ٹی پروفیشنلز معیشت کے تمام شعبوں کی ڈیجیٹلائزیشن میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کوشش ہے پاکستان میں بھی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیزی سے مکمل ہو. I am here in this great country, this great brotherly country, not to seek for loans, but to seek joint collaboration. Most dynamic leadership of my dear brother Mohammed bin Zayed, President of UAE, that UAE is today taking lead
in the field of information technology and information infrastructure. It is not only a moment of great and pride for us, digitizing of economy, various sectors of economy, and that's what we need to replicate in Pakistan. तहरीक इंसाफ ने हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का कहना है कि हद तक इज्जत के नए कानून की आड़ में आज़ादी इज़हार राय और आइन के आर्टिकल 19 और 19A पर कतगन लगाई जा रही है, जो काबिल मज़म्मत है। अवाम की राय को दबाने के लिए इस किस्म के अहमकाना कानून साजी की किसी भी महज़ब और जमहूरी माशरे में हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा है, तनकीद से हाइफ गैर मुंतखब हुकूमत के लिए गैर आइनी तरीके से मंजूर करवाएंगे। बिल की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। अवामी मैंडेट चुरा कर रेवानों तक पहुंचने वाली कठपुतलियां अपने नाजायज़ इक़्तिदार को नशे के आइन कानून के कत्ल आम का रास्ता इख्तियार करती हैं। हद तक इज्जत बिल के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों के मौक़िफ़ का खैर मुक़द्दम करते हैं। आज़ादी सहाफ़त की जद्दोजहद में इनके साथ हैं। अदलिया से इस्तदा है कि शहरियों के बुनियादी आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और इस काले कानून को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आज़म ने शुगर मिल से पूरा साल 140 रुपये एक्स फैक्ट्री कीमत पर चीनी की फरहमी की यकीन दहानी मांग ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें चीनी की बरामद से मुतल्लिक मामलात का जायज़ा लिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि चीनी बरामद ना हुई तो आइंदा सीज़न में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएगी और आइंदा सीज़न में 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं, दरामद का फैसला इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ारत मनसूबाबंदी ने नए माली साल के लिए 1140 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांग लिया। रवा माली साल के मुकाबले वफाकी तरक्याती बजट में 200 अरब रुपए का इजाफी तलब किया गया। वज़ारत ख़जाना ने नए माली साल के लिए ताहाल वफाकी तरक्याती बजट की हद मुकर्रर नहीं की। तरक्याती बजट की हद मुकर्रर किए जाने के बाद तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। नए माली साल के लिए वजारतों और डिवीजन्स ने 2900 अरब रुपए से ज़ायद की डिमांड की है। वजारतों और डिवीजन्स की तमाम तजवीज़ को तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में जारी मंसूबे और उनकी तकमील पहली तरजीह होगी। बजट में वजारतों और डिवीजन्स के तरजीहाती मंसूबों के लिए फंड्स रखे जाएंगे। बजट में मंसूबों के मेयार को देखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 का बजट तैयार कर लिया गया। बजट कुल सूबाई असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 3 बजे सूबाई असम्बली का इजलास भी तलब कर लिया गया। आइंदा माली साल 2024-25 के सूबाई बजट का कुल हजम 1700 अरब रुपए से जायद रखा गया। बजट में तरक्याती कामों के लिए 250 अरब रुपए से जायद रकम रखी गई है। IMF के साथ तयशुदा मुआहदे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा की तजवीज़। बजट में सेहत कार्ड के लिए 28 अरब रुपए से जायद का फंड मुख्तस किया है। बजट में BRT के लिए 2.5 अरब रुपए तक सब्सिडी फंड मुख्तस है। बजट में नए टैक्स लगाने की बजाय मौजूदा टैक्सों में रद्दोबदल किया गया है। सूबे में अराजी की इंतकालात पर मुख्तलिफ टैक्सेस 6% से कम करके 3% पर लाने की तजवीज़। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक सूबाई हुकूमत मादनियात के लिए कंपनी बनाएगी। मादनियात की 30% आमदनी सूबे को मिलेगी। महकमा खजाना ने सूबे में तंबाकू खरीदने वाली कंपनियों पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी तजवीज़ दे दी। तरक्याती फंड में नए मंसूबों की बजाय 90% फंड जारी मंसूबों के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ है। नौजवानों के लिए आसान शराइत पर कर्जों के लिए 10 अरब रुपए से जायद मुख्तस करने की तजवीज़ है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक कामयाब नौजवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आसान शराइत पर बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। चश्मा राइट बैंक कैनाल मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फ ना पिघली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास 25 मई को तलब कर लिया गया। इजलास में वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर को मदऊ नहीं किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला मदऊ। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा समेत 4 चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने रद्दअमल में कहा, जाली फॉर्म 47 हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा से तासुब की इंतहा को पहुंच गई। SIFC के इजलास में वज़ीर आला KP को मदऊ नहीं किया गया। 2 माह से मिल बैठने की बात कर रहा हूं, जवाब आता है आपसे बात नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पसे पर्दा PTI के बहुत से लोग राब्ते में हैं। PTI के पास जाने को तैयार हूं।
پی ٹی آئی والے میرے پاس آئیں تو میرے لیے اعزاز ہوگا. حد تک عزت قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بات ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ سے اتفاق کرتا ہوں، سیاسی قوتوں کو ایک ہونا پڑے گا. پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن کہتے ہیں پاکستان کی سیاست بدل رہی ہے، جمہوری قوتیں ایک ہو کر پاکستان کی آئینی تاریخ بدل سکتی ہے. دو لوگ مل کر مسئلہ حل کرنا چاہیں تو حل نہیں نکل سکتا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے کے درمیان بھی بہت خلیج تھی جو کم ہو رہی ہے اور دونوں جماعتیں قریب آ رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی حد تک عزت قانون کی مخالفت کی ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں کہا حماد اظہر میاں اظہر کو یہ کہیں لے کر گئے اور بیان دلوایا گیا تو ہم نہیں مانیں گے. ججز نے خط میں بھی عدالتی امور میں مداخلت کا کہا. فرد واحد کے فیصلے سے ملک دولخط ہوا، اس وقت ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت ہے کسی کو غائب کیا گیا تو شدید مذمت کریں گے. اسمبلیوں کے اندر بھی شدید احتجاج ہوگا، ہم سڑکوں پر بھی نکلیں گے. تحریری طور پہ لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا. جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے اپنی اتحادیوں جماعتوں کے ساتھ. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے. ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے. پورے پاکستان کا، میں بلوچستان گیا، پیشین گیا، چمن گیا. آئی جی پنجاب ہے جو کہ مریم نواز کے کہنے پہ اور شہباز شریف کے کہنے پہ نہتے لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار کو پارٹی رہنماؤں پر تنقید کرنے سے روکتے ہوئے پارٹی ڈسپلن پر چلنے کی ہدایت کی ہے. اڈیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات کے دوران بانی پی ٹی آئی نے واضح کیا کہ پارٹی کے تمام فیصلے ان کی ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں اور پارٹی کے رہنماؤں پر تنقید کرنے سے اختلافات جنم لیتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے شاندانہ گلزار کو خواتین قیدیوں کی آواز میڈیا پر اجاگر کرنے کی بھی ہدایت کر دی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ دھرنا یا لانگ مارچ کسی بھی تحریک کا آخری راؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے وقت پارٹی کے تنظیم نو کا مرحلہ اہم ہے، جس کے بعد ورکرز کنونشن کروائے جائیں گے اور پھر احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا. شاندانہ گلزار نے موجودہ قیادت کی جانب سے جارحانہ رویہ نہ اپنانے اور احتجاج میں تاخیر سے متعلق تشویش سے آگاہ کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش مند پارٹی کے ساتھ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ سب جماعتوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا، کوئی بھی اکیلے مسائل کا حل نہیں نکال سکتا. پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات سے متعلق سوال پر سابق وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو حکومت سازی کی دعوت دی جو انہوں نے مسترد کر دی. مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ اور دیر پا حل ضروری ہے. ان کا کہنا تھا معاملات کو سدھارنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ پارلیمنٹ ہے. ایک سوال کے جواب میں خورشید شاہ کا کہنا تھا عدلیہ کے ساتھ ظلم خود عدلیہ نے شروع کیا اور اب یہ عدلیہ کو ہی ختم کرنا ہوگا. ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے فرد واحد کے حکم کو متفقہ آئین پر ترجیح دی. امیر جماعت اسلامی حافظ نیب الرحمان نے کہا ہے حد تک عزت بل کو مسترد کرتے ہیں، بل واپس نہ لیا گیا تو تحریک چلائیں گے. حد تک عزت قانون کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. جمہوری حکومت ہمیشہ عوام کے بارے میں سوچتی ہے، لوگوں کو کنٹرول کرنے والا زمانہ گزر گیا. اگر بولنے نہیں دیں گے تو پورا پاکستان بولے گا. زمانہ گزر گیا. اب تو امریکہ سے بھی اپنے عوام کنٹرول نہیں ہو رہے. تو آپ تو امریکہ کے شاگرد ہیں، امریکہ ہیں بھی نہیں. آپ تو ان کے ایما پر آئے ہیں، مسلط ہوئے ہیں، ان کے کہنے پر لائے گئے ہیں. آپ کے پاس تو یہ صلاحیت بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کام ٹھیک طریقے سے کر سکیں. اس لیے بہتر یہ ہے خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے کہ اس ایکٹ کو واپس لیں. اور ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیمرا ایکٹ میں بھی اس میں اصلاحات ہونی چاہیے. محکمہ موسمیات نے گرمی کے پیش نظر وارننگ جاری کر دی. گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں گلیشیئر سے بنی جھیلیں شدید گرمی کے باعث پھٹنے کا خدشہ ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 24 مئی تا 27 مئی گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زائد رہے گا. درجہ حرارت بڑھنے سے فلیش فلڈز آنے کا امکانات بڑھ جائے گا. گلگت بلتستان چترال کے علاقوں میں برفانی جھیلیں پھٹنے سے سیلاب آ سکتے ہیں. محکمہ موسمیات نے ضلع انتظامیہ، مقامی تنظیموں اور مقامی آبادیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کر دی. ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ کے قریب پہنچ گیا. بعض علاقوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھنے لگا. ذرائع کے مطابق ملک بھر میں بجلی کا شارٹ فال 5900 میگا واٹ تک پہنچ گیا. شدید گرمی میں بجلی کی عدم فراہمی سے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. شارٹ فال کے باعث دیہی علاقوں میں 6 سے 8 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ جاری. شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 6 گھنٹے تک پہنچ گیا.
لائن لاسز والے علاقوں میں 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک میں بجلی کی پیداوار 18,655 میگا واٹ ہے۔ پن بجلی ذرائع سے 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ سرکاری تھرمل پاور پلانٹ سے 9,975، نجی شعبے کے بجلی گھروں میں 8,350 پیداوار ہے۔ ونڈ پاور پلانٹ سے 790 میگا واٹ، سولر پاور پلانٹ سے 200، بگاس سے 140 میگا واٹ، جبکہ نیوکلیر پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار 3,200 میگا واٹ ہے۔ کراچی سے خبر شامل کریں۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بجلی کی عدم فراہمی پر احتجاج، ایم کیو ایم کے رہنما بھی احتجاج میں شریک ہوئے۔ بجلی کے 27 شہریوں نے سڑک پر دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کے مطابق بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے باوجود طویل لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے۔ علاقہ مکینوں نے 10 نمبر سے 3 ہٹی جانے والی سڑک بند کر دی۔ احتجاج کے باعث بدترین ٹریفک جام ہو گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا علاقے میں 8 گھنٹے سے بجلی بند ہے۔ روزانہ کئی گھنٹہ بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ 2 دن سے پانی بھی نہیں آ رہا۔ شدید گرمی میں ہمیں دوہری اذیت میں ڈال رکھا ہے۔ بعد ازاں احتجاج ختم کر کے سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی میں گرمی اور طویل لوڈ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی۔ شہری کے دیگر علاقوں کی طرح کاروباری مرکز صدر میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن بے قابو ہو گیا۔ تاجر کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ سے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں عابدہ خان کی رپورٹ میں۔ شہر کاد میں گرمی کا راج برقرار رہی، صحیح کسر کے الیکٹرک نے پوری کر دی۔ لوڈ شیڈنگ میں اضافے سے شہری پریشان ہو گئے۔ لوڈ شیڈنگ سے عام شہریوں کے ساتھ تاجر بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں ان کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کاروبار کام تو ہے نہیں، حالات بھی ایسی ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، سناٹے پڑے ہوئے، بس 2 گھنٹے کی لائٹ لوڈ شیڈنگ گئی ہے، 10:30 بجے گئی ہے تو 12:30 بجے تک آئے گی تقریباً۔ کاروبار میں لائٹ نہیں ہے، کیا کریں انسان، مجبور ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حکومت سے یہی اپیل ہے کہ ہماری نہیں کچھ کارروائی کری جائے۔ گھر جائیں تو وہاں بجلی نہیں ہوتی، دکان پر آئیں تو یہاں بھی ہر 2 گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی ہے، لیکن بل پھر بھی زیادہ آ رہے ہیں۔ حکومت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت دعووں کی بجائے عملی اقدامات کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابدہ خان، ABN نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے کورنگی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے تربیت یافتہ 2 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں سے تخریب کاری کا سامان، دستی بم اور اسلحہ برآمد۔ SSP کورنگی کے مطابق کچھ روز قبل حساس اداروں اور کورنگی پولیس نے مشترکہ ٹارگیٹڈ کارروائی کی، جس میں را کے تربیت یافتہ ماسٹر مائنڈ شیخ محمد ایوب عرف ایوب انصاری کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ کورنگی پولیس اور حساس اداروں نے تکنیکی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کی۔ چلڈرن ہسپتال میں 10 سالہ بچے کی موت کا واقعہ نیا رخ اختیار کر گیا۔ چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز کا یو ٹرن، 3 روز سے جاری ہڑتال کو انتظامی نااہلی قرار دے دیا۔ چلڈرن ہسپتال میں گزشتہ 4 روز سے پانی کی بندش کے خلاف احتجاج بھی جاری۔ مریضوں کے لوائقین کی بالٹیوں میں پانی لانے کی فوٹیج ABN نیوز کو موصول ہو گئی۔ ڈاکٹر سلیم نیازی کا کہنا ہے ہمارا لوائقین سے کوئی معاملہ نہیں اور ہمارا احتجاج نااہل انتظامیہ کے خلاف ہے۔ صدر روائے DA چلڈرن ہسپتال کا کہنا ہے ڈائریکٹر میڈیکل ڈاکٹر ٹیپو سلطان کی نااہلی اور سیکیورٹی مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ پولیس خدمت مرکز گجر خان میں کریکٹر سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے آنے والا شہری اشتہاری گرفتار۔ محمد صغیر کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو اس کے اشتہاری ہونے کا معلوم ہوا۔ ذرائع کے مطابق اشتہاری فون پر دھمکیاں دینے کے مقدمے میں 2022 سے میاں چنو پولیس کو مطلوب تھا۔ راولپنڈی پولیس نے اشتہاری کو فوراً گرفتار کر کے تھانہ گجر خان منتقل کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ محمد صغیر کو قانونی عمل مکمل کرنے کے بعد میاں چنو پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ کراچی میں نہم اور دہم جماعت کے امتحانات میں پیپر لیکس کا معاملہ، ضلعی وسطی پولیس کا انوکھا کارنامہ، میسج فارورڈ کرنے والے کو پیپر لیک کا سرغنہ بنا ڈالا۔ ملزم شرجیل الرحمان نے ویڈیو بیان میں پولیس کی کارکردگی مشکوک بنا ڈالی۔ ملزم انٹر پاس جیولری ڈیزائنر اور گورنر ہاؤس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس کر رہا ہے۔ شرجیل کا کہنا ہے غلطی ہو گئی کہ ایک گروپ سے پیپر اٹھا کر دوسرے گروپ میں فارورڈ کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ملزم شرجیل کے مطابق واٹس ایپ گروپ میں 9:15 بجے پیپر آتا جسے دوسرے گروپ میں شیئر کرتا تھا۔ ایک پیپر 9:25 پر شیئر کیا، دوسرا 9:35 پر۔ جو پیپر 9:16 پر شیئر کیا گیا وہ اصل پیپر نہیں، ماڈل پیپر تھا۔ پیپر کے عوض کسی سے پیسے نہیں لیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ سے بانی PTI کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست خارج کر دی گئی۔ بانی PTI کے خلاف کارروائی کی درخواست عدالتی دائرہ اختیار میں نہ ہونے پر خارج ہوئی۔ چیف جسٹس بلوچستان جسٹس ہاشم کاکر اور جسٹس شوکت رخشانی پر مشتمل بینچ نے سماعت کی۔ وکیل امان اللہ قزانی نے بانی PTI کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی درخواست دائر کی تھی۔
हुकूमत सिंध के ताउन से DHA सिटी कराची में इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़। EV बस सुबह 9 और 10 बजे मुकर्रर रास्तों सोहराब गोट, अल आसिफ स्क्वाइज, जमाली पुल, न्यू सब्जी मंडी, बकाई यूनिवर्सिटी, टूल प्लाजा, दम्बा गोट, बहरिया टाउन, काठोर से गुजरेगी। कि इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज़ का इक़दाम न सिर्फ DHA सिटी कम्युनिटी के लिए एक पायदार मुस्तकबिल की जानिब अहम कदम है, बल्कि आस पास के इलाकों के रिहायशियों को सस्ता सफ़र भी फराहम करता है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको खबर दें, सऊदी हुकाम ने रवायत को बरकरार रखते हुए हज से पहले ग़िलाफ़े काबा का कुछ हिस्सा ऊपर उठा दिया। 10 क्रेनों की मदद से 36 तकनीकी एहलकारों ने ग़िलाफ़े काबा का हिस्सा ऊपर उठाया। खाना काबा के ऊपर उठाए गए हिस्से को कस्वा कहा जाता है। कस्वा को हर साल हज से पहले ऊपर उठाया जाता है ताकि मिट्टी और नुकसान से बचाया जा सके। कस्वा को हरमैन शरीफ, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी की देखभाल के अमूर की जनरल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद उठाया जाता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।